تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو جامع مسجد دارالسلام جناح باغ لاہور میں محترم و مکرم جناب اوریہ مقبول جان صاحب جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے کچھ قرآن مجید کی آیات تلاوت کی۔ ان میں سے ایک آیت تھی جو سورہ طٰہٰ کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اگرچہ میں نے ان کو کمنٹ بھی کیا تھا کہ آپ نے اس آیت کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی میرے دل کو دکھ ہوا کہ ہم لوگ انگریزی انگلش اس طرح بول لیتے ہیں کہ ہم انگریز کو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو ہم صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ جس طرح قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ہے اسی طرح ہم قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اوریہ مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں آپ کے تمام بیانات اور تمام گفتگو کا اعتراف کرتا ہوں۔ آپ نے جتنی بھی کلام کی ہے، جب بھی آپ نے گفتگو کی ہے، آپ نے مسلمانوں کا دفاع کیا ہے۔ اوریہ مقبول جان صاحب نے اسلام کا دفاع کیا ہے، علماء کا دفاع کیا ہے، جیسے فلسطین ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، آپ نے تمام اسلامی ممالک کا دفاع کیا ہے۔ ہر ایک مقام پر اوریہ مقبول جان صاحب نے مسلمانوں کا دفاع کیا ہے، اس میں کسی بات کا بھی کوئی شک نہیں ہے، اور میں ہمیشہ دعا گو رہوں گا اللہ تعالیٰ اوریہ مقبول جان صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، وہ اسی طرح کام کرتے رہیں۔ لیکن ایک میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، آپ نے قرآن مجید کو اس طرح کیوں نہیں پڑھا؟ دیکھیں سر، ایک ایسا آدمی ہے جس نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھ سکا، نہ انگریزی کی، نہ اردو کی، نہ عربی کی، نہ فارسی کی، نہ وہ دینی علم حاصل کر سکا، نہ وہ دنیاوی علم حاصل کر سکا، جاہل ہے، بالکل چٹا جاہل ہے۔ اس کی عمر گزر گئی، وہ فوت ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو ڈاکٹر ہو یا کوئی پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، انگلش بولنے والا ہو، وکیل ہو، انگریزی انگلش ایسے بول لیتا ہو جیسے یہ خود انگریز ہو، وہ انگریزوں کو پڑھا سکتا ہو، انگریزوں کو لیکچر دے سکتا ہو، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ بتا میں نے تجھے اتنا اچھا خاصا عقل دیا تھا، دماغ دیا تھا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے زبان ایسی دی تھی کہ تو لغت کو سمجھ سکتا تھا، کتابوں کو سمجھ سکتا تھا، تو نے اپنی زندگی کو، اپنے سب تمام توانائی کو باقی کتابوں میں، باقی علوم میں صرف کر دی۔ یہ بتا تو نے میرے قرآن مجید کے لیے کتنا وقت نکالا تھا؟ کیا تو نے قرآن مجید کو اس طرح پڑھا تھا جس طرح میں اللہ کا حکم تھا؟ وہ کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید نہ کسی دیوبندی کا ہے، نہ کسی بریلوی کا ہے، نہ کسی شیعہ کا ہے، نہ کسی اہل حدیث کا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بریلوی، کسی دیوبندی، کسی اہل حدیث، کسی شیعہ کی طرف دھیان نہ دیں، ہم قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، یوٹیوب پر سرچ کریں، قاری عبد الرحمن السدیس کو دیکھ لیں، وہ کس طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا اسی طرح شمار کیا جائے گا جس طرح عربی لغت میں قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں اس جگہ ہوگا جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ۔ کس طرح؟ جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید، مجہول طریقے سے نہیں۔ سر معذرت کے ساتھ میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے، آپ میرے محترم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زندگی عزت والی عطا فرمائے۔ مسلمان کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں جیسے تعلیم حاصل کر کے وہ MA بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، MPA بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے پروفیسر دیکھے ہیں، اگر ان لوگوں کے سامنے
کوئی انجیل کو ماننے والا، کوئی تورات کو ماننے والا، کوئی زبور کو ماننے والا، اگرچہ یہ کتابیں تحریف شدہ ہوں، وہ آ کر کہے کہ تم لوگ کون ہو؟ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر وہ شخص تورات کو ماننے والا، انجیل زبور کو ماننے والا کہے تم قرآن پڑھو میں تورات پڑھتا ہوں، تم قرآن پڑھو میں انجیل پڑھتا ہوں، تم قرآن پڑھو میں زبور پڑھتا ہوں، بتاؤ یہ لوگ پڑھ لیں قرآن مجید کو تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ قرآن مجید کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، ہم نے قرآن مجید کو وقت نہیں دیا کبھی، بس رسمی طور پر کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، کبھی تفسیر پڑھ لی، کبھی ترجمہ پڑھ لیا۔ جیسے قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے، اسی طرح ہم نے کبھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ہے، اسی طرح ہم نے کبھی قرآن مجید کو نہیں پڑھا۔ سر میں سندھ گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے ہیں، پروفیسر دیکھے ہیں، میں نے ہندو تھے، وہ صبح صبح اٹھ کر دکان پہ جاتے ہوں یا ہسپتال جاتے ہوں یا دفتر جاتے ہوں تو سب سے پہلے وہ گیتا پڑھتے ہیں، اور گیتا اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ان کا بڑا ہندو جو ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے، اس طرح پڑھ کے وہ جاتے ہیں۔ دفتر جانے سے پہلے بھی وہ گیتا پڑھتے ہیں، ڈاکٹر ہسپتال جائے گا اس سے پہلے گیتا پڑھے گا، وکیل عدالت جانے سے پہلے گیتا پڑھے گا۔ کس کے پاس پڑھیں گے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہم مولوی کے پاس جا کے قرآن مجید پڑھیں، ہم مسجد کے امام کے پاس جا کے قرآن مجید پڑھیں، ہم قرآن مجید پڑھنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ سر ہم کسی قرآن کے قاری کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت سیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہم تو بڑے آ گئے ہیں، میں وکیل ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں لیکچرار ہوں، میں تو ایم این اے ہوں، میں تو ایم پی ہوں۔ ہم تو اس بات کو توہین سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھی ہمیں قرآن مجید پڑھاؤ۔ سر معذرت کے ساتھ دل دکھتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ٹائم دیں، قرآن مجید کو وقت دیں، اپنی زندگی کے معمولات میں سے قرآن مجید کو وقت دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی خاطر ہم کئی سے کئی علوم حاصل کرتے رہے، بڑی ترقیاں کرتے رہے، اور بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور ساری دنیا ہمیں کہتی رہے کہ یہ پروفیسر تھا، یہ جج تھا، یہ وکیل تھا، یہ ڈاکٹر تھا، بڑے بڑے احسانات کرتا تھا لوگوں پر۔ اگر ہمارے خلاف قرآن مجید نے گواہی دے دی کہ پروردگار اس نے مجھے کبھی بھی غور کر کے، غور و خوض کے ساتھ ایک دن بھی مجھے نہیں پڑھا، بس یہ بھی رسمی طور پر پڑھتا تھا جس طرح باقی لوگ پڑھتے تھے، تو بتائیے ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟